کورلس عثمان کے شائقین گزشتہ 2 ہفتوں سے قسط نمبر 7 کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے انتظار کی شدت کا عالم یہ ہے کہ یوٹیوب پہ بہت سی ایسی فیک ویڈیوز جس پر ہزاروں ویوز ہیں، جن پر قسط نمبر 7 کا ٹائٹل لکھا ہے۔ قسط نمبر 7 میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ ترکی میں چھٹیوں کا موسم چل رہا ہے۔ کورلس عثمان کی ٹیم چھٹیاں انجوائے کر رہی ہے، لیکن اب یہ انتظار ختم ہونے والا ہے۔ اگر آپ بھی کورلس عثمان کے فین ہیں اور اس کے لیے بے چینی سے منتظر ہیں تو آپ کے لیے اس ویڈیو میں خوشخبری ہے کہ قسط نمبر 7 کس تاریخ کو ریلیز ہوگی۔ ارطغرل کے بعد کورلس عثمان نے آتے ہی دھوم مچا دی ہے۔ عثمان کا کردار بھی ارطغرل کے کردار جیسا ضدی، بہادر اور مشکلات برداشت کرنے والا ہے۔ قسط نمبر 6 میں شہزادہ سلفادو کے ہاتھوں عثمان اور اس کے سپاہیوں کی گرفتاری اور پھر ان پر کیے جانے والے تشدد سے شائقین کو تجسس عروج پر پہنچنے پہ ملا ہے۔ لیکن ایک طرف ہر طرح کے تشدد کے باوجود عثمان اور اس کے سپاہی استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف عثمان کے پیر و مرشد شیخ ادابالی بھی خانقاہ سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنے کو پر تول رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے مریدین سے کہہ دیا ہے کہ میری تلوار تیار کریں، اب حجرے میں بیٹھنے کا نہیں بلکہ میدان کارزار میں اترنے کا وقت ہے۔ متوقع یہی ہے کہ قسط نمبر 7 میں شیخ ادابالی اپنے مریدین کے ساتھ عثمان اور اس کے سپاہیوں کو دشمن کے چنگل سے نکال لیں گے۔ اس مہم میں بالا خاتون اور اس کی سہیلی گونچا خاتون کی شرکت بھی ممکن ہے۔ جو قسطیں آگے بڑھ رہی ہیں، اسی طرح ارطغرل کے کردار کی واپسی کی تمنا بھی شائقین کے دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ عبد الرحمن کی واپسی اور ارطغرل کی بیماری کی خبر نے ان خدشات میں اضافہ کر دیا ہے کہ شاید ارطغرل کے کردار واپس نہ آئے، لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ ارطغرل قبیلے واپس آئے گا، مگر قسط نمبر 7 میں اس کی آمد کی کوئی امید نہیں۔ قسط نمبر 7 کے لیے آپ کو مزید انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ متوقع یہی ہے کہ یہ 22 جنوری کو ریلیز ہونے جا رہی ہے۔ یہ خبر کئی مشہور پیجز پہ چل رہی ہے، مگر ابھی تک اس کی کسی ترک ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ اگر اس میں کچھ رد و بدل ہوا تو ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔